اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا جس کا ظاہر بھی رکھا اور باطن بھی رکھا، اس کے اندر تاریکی کے پہلو بھی رکھے اور روشنی اور نور بھی رکھے، اس کے اندر پستی کے رجحانات بھی رکھے، نیچے جانے کے لوور سیلف بھی رکھا، اور اس کے اندر اوپر جانے کے میلانات اور اس کی صلاحیتیں بھی رکھی۔ یہ کر کے اب دو چیزیں بڑی دلچسپ ہیں، بڑی توجہ طلب ہے۔ اس آیہ کریمہ میں فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے اندر نفس بھی رکھا، اور وہ نفس جو رکھا وہ اس کو وسوسے پیدا کرتا ہے، بیڈ تھاٹس دیتا ہے، اس کے اندر ایک وشس تھنکنگ، بیڈ تھنکنگ، برے خیالات جنم دیتا ہے، وساوس جنم دیتا ہے، برے خیالات، فجور کے، فسق کے، گناہ کے، نافرمانی کے، اللہ پر ایمان کمزور کرنے کے خیالات اس کے اندر پیدا کرتا ہے نفس، اور نفس کا الائنس ہے باہر شیطان کے ساتھ، اور اسی نفس کا الائنس ہے باہر دنیا کے شہوات کے ساتھ۔ تو نفس الائنس میں ہے شیطان کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ۔ تو فرمایا وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو شیطان اس انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اس کا نفس ڈالتا ہے، اور نفس کا شیطان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے۔ شیطان نفس کے اندر الہام کرتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، نفس انہیں ابزارب کرتا ہے، نفس خود بھی اگر شیطانی ہو جائے تو برے خیالات کو کریٹ کرتا ہے، جنم دیتا ہے، اور وہ اس انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اس کو بہکاتا ہے۔ وہ نفس اس بندے کو اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے، اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، اللہ پر ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ نفس، اور وہ کرتا ہے۔ رات دن آپ دیکھتے ہیں اللہ پر یقین کو کمزور کرتا ہے، اللہ کے رزق پر اعتماد کو کم کرتا ہے، اللہ کے امر پر عقیدہ متزلزل کرتا ہے، یہ اچھا نہیں ہوا میرے حق میں، یہ اچھا ہوا، میں نے کیا برائی کی تھی، میرے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، یہ جو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں نے کیا کیا، یہ میں اور میرے کے اندر نفس بندے کو گم کرتا ہے، اور اللہ کے بارے میں شکوہ پیدا کرتا ہے، شکایت پیدا کرتا ہے، ناشکری پیدا کرتا ہے، اعتقاد کمزور کرتا ہے، یقین کمزور کرتا ہے، توکل کمزور کرتا ہے۔ اور جب ساری چیزیں اللہ کے ساتھ، توکل، ایمان، یقین، شکر سب کمزور ہوتا ہے، بھروسہ کمزور ہوتا ہے، تو اللہ کی بندگی کمزور ہوتی ہے۔ جب بندگی میں بندہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر ایک نفس رکھا، اور نفس یہ کام کرتا ہے، وسوسہ اندازی اس کا مین کام ہے، وسوسے ڈالنا۔ اور وسوسے کیا ہیں؟ برے تھاٹس ہیں، برے خیالات ہیں، برے آئیڈیاز ہیں، غلط تھنکنگ ہے، غلط خیالات ڈالتا ہے۔ وہ غلط خیالات اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، ایسے خیالات ڈالتا ہے جو بندے کو نیکی سے دور لے جاتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نفس رکھ دیا اس کے اندر جو مجھ سے دور کرتا ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کے تیسرے حصے میں آخر میں فرمایا مگر ہم نے اس کو نفس کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا خالی، ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ نفس اس کو بہکاتا پھرے، پھسلاتا پھرے، گمراہ کرتا پھرے اور بندہ گمراہ ہی ہوتا رہے۔ نہیں، جہاں نفس رکھا ہے وہاں دوسری طرف فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ادھر نفس ہے اس کو ہم سے دور لے جانے والا، ادھر ہم خود ہیں اس کی شاہ رگ کے بھی قریب، میں خود اس کے اندر رہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں خود اس کے اندر رہتا ہوں، اس کی شاہ رگ کے قریب رہتا ہوں، اور وہ قرب روحی ہے۔ وہ قرب کیا ہے؟ قرب روحی، یعنی روح کے ذریعے وہ قرب ہے، روحانی قرب ہے۔ نفس کے اثرات جسمانی اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، اور اندر جو روح ہے اس روح کے ذریعے اللہ رب العزت کا ایک روحانی قرب ہے،
اور فرمایا ہم بندے کے قریب ہیں اور شاہ رگ کے بھی قریب ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں انسان کے اندر دونوں کیفیتیں رکھ دی ہیں، دونوں حالتیں رکھ دی ہیں کہ بندہ اگر نفس کے سپرد ہو جائے تو اللہ سے دور ہو جائے، اور بندہ اگر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے تو اللہ کے قریب ہو جائے۔